معصوم اول حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز جمعہ 17 ربیع الاول سن 571 عیسوی بعثت کے 40 سال قبل مکے میں پیدا ہوئے اور بروز دوشنبہ 28 صفر 11 ہجری 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں رحلت پائی۔ آپ کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر جو ہجرت کے 8ویں سال ہوئی، ایک یہودی عورت نے دست گوسفند میں زہر ملا کر آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی زہر سے وفات ہوئی۔ اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد متوجہ ہو گئے، آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن کبھی کبھی اس زہر کا اثر ظاہر ہوتا رہتا تھا۔ آخر اس زہر کے اثر سے آپ صاحب فراش ہوئے اور رحلت فرمائی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوئے۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا گیا مرد مسافر ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا واپس جاؤ، خدا تمہیں بخشے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں۔ وہ مسافر واپس گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا ایک مسافر ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا مسافر کو حاضر ہونے کی اجازت ہے؟ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غش سے آنکھیں کھولی اور فرمایا پیاری فاطمہ، جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جمعیتوں کو پراگندہ کرتا ہے، لذتوں کو برباد کرتا ہے۔ یہ موت کا فرشتہ عزرائیل ہے۔ خدا کی قسم مجھ سے پہلے اس نے کسی سے اجازت نہیں لی، میرے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لے گا۔ خدا کے نزدیک میرے وقیع مرتبے کی وجہ سے مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، اسے آنے کی اجازت دے دو۔ بی بی فاطمہ نے کہا اندر آؤ، خدا تمہیں بخشے۔ عزرائیل مانند نسیم نرمی سے اندر داخل ہوئے اور کہا السلام علی اہل بیت رسول اللہ۔ شیخ مفید روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سخت و شدید ہو گئی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کے سرہانے تھے، آپ انتہائی نزدیک تھے جس وقت روح بدن سے مفارقت کر رہی تھی۔ رسول خدا نے علی سے فرمایا میرا سر اپنی گود میں لے لو، کیونکہ امر الہی پہنچ گیا۔ جب میری روح نکلے تو مجھے اپنے سے لپٹا لینا، پھر مجھے قبلہ روح لٹا دینا اور غسل و کفن کے تمام کام تم خود انجام دینا۔ لوگوں سے پہلے تم ہی میری نماز جنازہ پڑھنا، جب تک مجھے دفن نہ کر لینا مجھ سے جدا نہ ہونا اور خدا سے مدد طلب کرنا۔ مولا علی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے دامن میں لیا۔ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے۔ بی بی فاطمہ نے خود کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گرا دیا، انہیں دیکھ کر نوحہ پڑھنے لگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارے سے پاس بلایا۔ بی بی فاطمہ نزدیک آئیں تو رسول خدا نے آہستہ سے ان سے کوئی بات کہی، جسے سن کر بی بی فاطمہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی۔ حدیثوں میں ہے کہ بی بی فاطمہ سے پوچھا گیا کہ رسول خدا نے آہستہ سے تم سے کیا کہا تھا جو تمہاری خوشی کا باعث بنا ہے؟ فرمایا رسول خدا نے مجھے خبر دی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے میں ان سے ملحق ہوں گی، کچھ ہی زمانہ گزرے گا کہ بابا سے مل جاؤں گی۔ یہی خوشخبری میری خوشی کا باعث ہوئی۔ چوتھے معصوم امام حسن علیہ السلام کے مصائب۔ امام حسن علیہ السلام کی ہجرت کے تیسرے سال 15 رمضان المبارک کو مدینے میں ولادت ہوئی اور 40 ہجری کو امامت ملی۔ آپ کی مدت امامت 10 سال ہے۔ آخر کار 28 صفر سن 50 ہجری کو 47 یا 48 سال کی عمر میں معاویہ کے حکم سے بذریعہ جودہ زہر دیا گیا اور مدینہ منورہ میں شہادت ہوئی۔ آپ کا مرقد جنت البقیع میں ہے۔ آپ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلسل دشمنوں کے مصائب کا نشانہ رہے، خاص طور سے معاویہ کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے دوستوں نے بھی آپ سے بے وفائی کی۔ آپ نے 6 مہینے خلافت کی اور صلح کے بعد مدینے چلے گئے اور تاعمر وہیں رہے۔ معاویہ کی قاتلانہ سازش یہ تھی کہ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ پوشیدہ طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔
اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے 4 منافقوں کا الگ الگ انتخاب کیا۔ ہر ایک سے کہا کہ اگر تم نے حسن ابن علی کو قتل کر دیا تو میں تمہیں 2 لاکھ درہم اور شام کا فوجی افسر بنا دوں گا، اس کے علاوہ اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ ان 4 کا نام تھا عمرو بن حریث، اشعث بن قیس، حجر بن الحارث اور شبز بن ربیع۔ معاویہ نے جن انعامات کا اعلان کیا تھا انہیں حاصل کرنے کے لیے ان سب نے حامی بھر لی۔ امام حسن علیہ السلام کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ مکمل طور سے نگراں رہیں کہ یہ سازش اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ آپ ہر وقت لباس کے اندر زرہ پہنتے تھے، یہاں تک کہ اسی زرہ میں آپ نماز بھی پڑھتے تھے۔ آخر ایک سازشی نے حالت نماز میں آپ پر تیر چلا دیا، لیکن اس زرہ کی وجہ سے تیر کا زخم بدن پر نہ لگا۔ دوسری طرف خوارج آپ کی گھات میں تھے، یعنی وہی تقدس مآب جاہل افراد آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا بہانہ یہ تھا کہ آپ نے معاویہ سے جنگ کیوں نہ کی، وہ آپ کو معاذ اللہ مشرک و مضل المؤمنین پکارتے تھے۔ انہی خوارج میں ایک جرح بن سنان نامی شخص نے سبات مدائن میں سر راہ امام حسن علیہ السلام کا لجام فرض پکڑ لیا اور تلوار سے آپ کو اس طرح مارا کہ ران کا گوشت شگافتہ ہو کر تلوار استخوان تک پہنچ گئی۔ امام نے درد کی شدت سے اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور دونوں زمین پر گر گئے۔ امام حسن کے ایک شیعہ عبداللہ بن قتل نے لپک کر تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لی اور قتل کر دیا۔ ایک دوسرے ساتھی کو بھی پکڑ کر قتل کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کو مدائن کے گورنر سعد بن مسعود ثقفی کے مکان پر لے گئے اور آپ کا علاج کرایا گیا۔ جودہ بنت اشعث امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ معاویہ نے اسے 1 لاکھ درہم بھیجا اور پیغام بھیجا کہ اگر امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دو گی تو تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا۔ جودہ نے معاویہ کی پیشکش قبول کر لی اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ معاویہ نے جودہ کے پاس سیال زہر بھیجا۔ امام حسن روزے سے تھے، ہوا گرم تھی۔ افطار کے وقت جودہ نے وہ زہر آپ کے دودھ کے پیالے میں ملا کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے اسے پیا تو فوراً زہر محسوس کر لیا۔ جودہ سے فرمایا، تو نے مجھے قتل کیا، خدا تجھے قتل کرے، خدا کی قسم تیری آرزو پوری نہ ہوگی، خدا تجھے ذلیل کرے گا۔ 2 روز بعد آپ نے اسی زہر سے شہادت پائی۔ معاویہ نے جودہ سے جو قول و قرار کیا تھا اسے پورا نہ کیا۔ یزید سے اس کی شادی نہیں کی۔ اس نے امام حسن علیہ السلام کے بعد خاندان طلحہ کے ایک شخص سے شادی کر لی اور اس سے کئی بچے ہوئے۔ جب ان بچوں کے خاندان اور خاندان قریش کے درمیان تکرار ہوتی تو انہیں کہا جاتا کہ اے ایسی عورت کے بیٹوں جو اپنے شوہروں کو زہر دیتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ جودہ معاویہ کے پاس گئی، کہا میری یزید سے شادی کر دو، تو اس نے جواب دیا کہ دفان ہو جا، تیری جیسی عورت جب حسن ابن علی سے نباہ نہ کر سکی تو میرے بیٹے یزید سے کیا نباہ کرے گی۔ روایت میں ہے کہ غسل کے بعد جنازے کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے چلے تو حاکم مدینہ مروان اور اس کے ساتھیوں نے یقین کر لیا کہ امام حسن علیہ السلام کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تیاری شروع کر دی اور لباس جنگ پہن کر بنی ہاشم کے سامنے آ گئے۔ مروان نے کہا، کتنے ہی موقع ہوتے ہیں کہ جنگ آسائش سے بہتر ہوتی ہے، کیا عثمان مدینے کے کنارے دفن ہوں اور حسن پیغمبر کے قریب دفن کیے جائیں؟ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ قریب تھا کہ بنی ہاشم و بنی امیہ میں شدید جنگ چھڑ جائے۔ عبداللہ بن عباس نے مروان سے جا کر کہا، اے مروان، ہم چاہتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تجدید عہد کریں۔ ہم امام حسن علیہ السلام کو پہلوئے رسول میں دفن نہیں ہونے دینا چاہتے۔ محدث قمی نے مناقب بن تاشوب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنازہ امام حسن علیہ السلام پر تیر بارانی بھی ہوئی اور دفن کے وقت 70 تیر آپ کے جسد مبارک سے نکالے گئے۔ اسی لیے ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں کہ تم خاندان نبوت والوں میں سے کسی کو محراب عبادت میں سر شگافتہ کیا گیا، دوسرے کو تابوت کے اندر تیر بارانی کی گئی، کسی کو بعد قتل نوک نیزہ پر سر بلند کیا گیا اور بعض کو زندان کے گوشے میں کھینچا گیا اور اعضاء کو لوہے کا فشار دیا گیا یا زہر کے اثر سے داخلی طور سے قطع کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام جنازے کو بقیع میں لے گئے اور جدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔